कल जहांगीर तरीन ग्रुप के वफ्द ने मुलाकात की थी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से और ऐसा लग रहा था कि तमाम उनके जो एतराज़ात हैं वो दूर कर दिए गए हैं, लेकिन नज़ीर चौहान साहब ने कल इंटरव्यू दिया है शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में और उन्होंने बात की है हुकूमत की परफॉर्मेंस की। उन्होंने कहा है कि हमने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है उस्मान बुज़दार की हुकूमत को और 1 महीने के अंदर अगर डिलीवरी बेहतर नहीं हुई और परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई तो हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार में वो सलाहियत नहीं है। सलाहियत नजर आ रही है आप में उस्मान बुज़दार साहब ने कि जो काम वो पहले नहीं कर सके अब कर देंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं नजर आ रही। मैंने कब कहा कि नजर आ रही है? मैंने कहा था नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि ये डिलीवर कर पाएंगे। फैसला करना पड़ेगा वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान को भी, कि बहुत हो गई। मकसद कहने का ये नहीं कि मुलाकात मिलकर हम आए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएं, ऐसा नहीं है सर। अगर 1 महीने में इस बजट के बाद भाईजान बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर डिलीवरेंस उस तरफ ना हो रही हुई तो बाखुदा आप देखेंगे ग्रुप क्या फैसला करता है। तो कॉन्फिडेंस की अभी इशारा दे रहे थे तो कम से कम आप उस तरफ भी नहीं जाएंगे? सर मैं समझता हूं कि फिर आप देखिएगा क्या होता है, इससे बहुत कुछ हो सकता है। मेरे आप थोड़े लफ्जों को ज्यादा ना समझे इस बात का, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम थक गए हैं यार। जो वफ्द इस वक्त मुलाकात कर रहा था उन्होंने कहा हमारे एतराज़ात दूर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है वो MPs जो कि जहांगीर तरीन के साथ इस पर मजीद बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है फयाजुल हसन चौहान साहब ने। फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जो वफ्द बना था इसलिए, जो ग्रुप बना था JKT का, वो इसलिए बना था ताकि वो एतराज़ कर सकें जिस तरीके से तरीन साहब को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, लेकिन अब वो बात कर रहे हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस की, हुकूमत की डिलीवरी की। आपको 1 महीना दिया है, कह रहे हैं कि बजट तो पास करवाएंगे लेकिन इसके बाद कारकर्दगी नहीं हुई तो कोई भी कदम उठा सकते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी आपने नज़ीर चौहान साहब की बात की कि जनाब उनके मामला ठीक नहीं हैं, उनको जनाब प्रॉपर तरीके से पंजाब हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही या उनके मसले मसाइल हल नहीं कर रही। तो आप यकीन जाने आपके प्रोग्राम के इंतज़ार में शुरू होने में मैं ये फ़ेसबुक देख रहा था तो इस फेसबुक के ऊपर जनाब मुझे नज़ीर चौहान साहब की जनाब वो पोस्ट आ गई जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मादरे मिल्लत रोड बागड़ियाँ चौक के पास पहली दफ़ा करोड़ों रुपए की मालियत से नज़ीर अहमद चौहान साहब की कोशिशों से सीवरेज का सिस्टम जनाब बचाया जा रहा है। ऑब्वियसली ये जो करोड़ों रुपए का सिस्टम है ये नज़ीर चौहान साहब अपने घर से पैसे तो नहीं लेके आए, पंजाब हुकूमत ने ही इनको दिए हैं, उस्मान बुज़दार साहब की जनाब वज़ारत आला के अंदर ही इनको मिले हैं। तो इधर से ये आप अंदाज़ा लगा लें जना इनका आपस का जना कंट्रास्ट या आपस का जना कंट्रोवर्सी जना। मैंने आपको प्रैक्टिकली अभी इनकी फेसबुक ओपन करें, आप अपने कोऑर्डिनेटर को कहें कि वो इनकी फेसबुक ओपन करें, वो पोस्ट आ जाएगी, आप पोस्ट पूरे टीवी चैनल पे दिखाएं कि करोड़ों रुपए की मालियत का पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा बागड़ियाँ चौक के पास कच्ची आबादी में सीवरेज लाइन, इस तरह के BCO काम इनके हुए होंगे। तो कहने का मकसद ये है, मेरा भाई है नज़ीर अहमद चौहान, मेरा दोस्त भी है, लेकिन वो सियासत में ना अपने कद से थोड़ा सा बड़ी बातें कर रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी बातें कर रहे हैं। और दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो राजनीति के जो है ना डायनामिक्स वो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे, वो कुछ ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, जो मेरा ख्याल आपकी इतला के लिए अर्ज़ नहीं हो सकती, आप बड़े विजिलेंट जनाब जर्नलिस्ट है, आपको पता चल चुका है कि ये मामला सॉर्ट आउट हो गए हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ। आज से 1.5-2 दिन पहले सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, सारी चीज़ें काम डाउन हो गई हैं, लेकिन नज़ीर चौहान साहब का घोड़ा ज़रा तेज़ दौड़ रहा है इस वक्त, है ना। तो मेरी इतला ये है कि कल या परसों रात को नज़ीर अहमद चौहान साहब को उनके जो इस वक्त लीडर है उनकी तरफ से थोड़ी सी जनाब उनका सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज करने की कोशिश की गई है कि हुण भाई जी अपना जो है ना चैनल चेंज कर लो, जो है ना। तो चीज़ें सारी सॉर्ट आउट है। जहांगीर तरीन साहब वैसे भी एक बड़े ज़ेरिक सियासतदान और एक बड़े समझदार सियासतदान है, पार्टी के लिए उनकी कुर्बानियाँ हैं, पार्टी के लिए उनकी माली जानी हर हवाले से उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, और उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि PTI में है, PTI में रहेंगे और PTI में थे और बजट में भी हम उनका साथ देंगे। तो जहाँ तक बात तहरीक-ए-दम-ए-इत्तेमाद की है तो तहरीक-ए-दम-ए-इत्तेमाद नून लीग नहीं ला सकी, मीम लीग नहीं ला सकी, शीन लीग नहीं ला सकी, तो ये नज़ीर अहमद चौहान लीग नहीं ला सकती। लेकिन जो आपके दोस्त हैं नज़ीर साहब, आपके कुलीग भी हैं, उन्होंने तो कल बैठकर ये बात की है, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके ये बात की है, और वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमारा ग्रुप जो हमारा वफ्द मिला था उसने 1 महीने की मोहलत दी है चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को कि डिलीवर करके दिखाएं, जो वादे किए पूरे करके दिखाएं, और वो कह रहे हैं कि हमें तवक्को नहीं है, सलाहियत नहीं नजर आती उनमें। एक बात शहजाद भाई एक बात बिल्कुल क्लियर सुन लें
پرائم منسٹر پاکستان کی کپتانی میں پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب گج وج کے اپنا ٹینیور پورا کر رہے ہیں اور بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. اس اچھی پرفارمنس میں سے ایک پرفارمنس کا ثبوت نذیر چوہان صاحب نے اپنی فیس بک کے اوپر پوسٹ چڑھا کے دے دیا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ باغڑیاں چوک میں کروڑوں روپے کی مالیت سے سیوریج سسٹم جناب بچانے تو فیاض صاحب مجھے یہ ذرا سمجھائیے, خود بتائیں وجہ کیا ہے. فیاض صاحب مجھے یہ بتائیے کہ متضاد بیان کی وجہ کیا ہے. کل ٹی وی پر بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی نہیں ہے, ہم عوام کو ہلکے میں منہ نہیں دکھا سکتے, ہماری ڈیلیوری نہیں ہے, اور آج کہہ رہے ہیں کہ فیس بک کے انہوں نے اپڈیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم سڑک بنا رہے ہیں. وجہ کیا ہے متضاد بیان کی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا, چیزیں ساری سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے وفد نے ملاقات کی ہے, ٹھیک ہے جی. آج جو ہے وہ فواد چوہی صاحب کے ساتھ بھی ان کے جناب وفد جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے لوگ مل رہے ہیں. دونوں طرف سے بالکل پازیٹیولی افیکٹولی چیزیں ساری سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں. فیاض صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں, لیکن ہمیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے ایک کے بعد ایک معاملہ آتا ہے نا. پہلے ترین صاحب کی انویسٹیگیشن کا معاملہ تھا, وہاں پر علی ظفر صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم ترین صاحب کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے. اب وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرفارمنس پہ اعتراض ہے. اور کل ہمارے پروگرام میں بھی نعمان صاحب نے بھی یہ کہا, نعمان لنگڑیال صاحب نے اور دوسرے رہنماؤں نے بھی کہا کہ یہ گروپ برقرار رہے گا, یہ 2023 تک جائے گا گروپ. تو اگر گروپ برقرار رہے گا, کل کی میٹنگ کے بعد بھی وہ گروپ ختم نہیں ہوتا, تو کسی نہ کسی بات پہ یہ تو ایشو اٹھاتے رہیں گے. پھر دیکھیں بات یہ ہے, جمہوریت کے اندر, پارلیمانی جمہوریت کے اندر شہزاد بھائی گروپ بنتے رہتے ہیں. پارٹیوں کے اندر بھی جنا اسمبلی کے اندر دو خواتین آپس میں سہیلیاں بن جاتی ہیں جنا, ان کا گروپ بن جاتا ہے. دو جنا ایک شہر کے یا ایک ضلع کے 4 ایم پی اکٹھے ہو جائیں, ایم این اے اکٹھے ہو جائیں, ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے. ان کی آپس کے اندر آئیڈینٹیکل سوچ ہوتی ہے, انہوں نے کوئی مسئلے مسائل حل کروانے ہوتے ہیں, اکٹھے مل کے سی ایم کو اور پی ایم کو جا کے ملاقاتیں کر لیتے ہیں. ایک کبھی دوسرے کی سفارش لے جاتا ہے, دوسرا کبھی اس کی سفارش 3-4 بندوں کو ساتھ لے کے جنا اپنے کسی ترقیاتی کام کی, اپنے کسی ذاتی کام کی لے جاتا ہے. یہ ایک نیچرل سا فینامنا ہے. اس طرح کے گروپ تو پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں, پارلیمانی گروپس پارٹیز کے اندر بھی ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں, تو وہ برقرار رہے, سو بسم اللہ. لیکن ایک چیز کلیئر ہے, جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کا حصہ تھے, پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے. باقی ان کی جو اپریہنشن ہے کہ اس پوری چینی بحران سکینڈل کے حوالے سے انہیں سنگل آؤٹ نہ کیا جائے, میں ذاتی طور پہ, یہ میری پارٹی نہیں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. ان کے علاوہ باقی بھی جو 80% حصہ رکھنے والے آل شریف, آل زرداری اور بہت سے لوگ ہیں جن کی شوگر ملے ہیں, سب کو جناب بالکل بے لاگ اور بے باگ قسم کا ان کا احتساب ہونا چاہیے. اگر جہانگیر ترین صاحب گلٹی نہیں ہے تو نیٹ اینڈ کلین ہو کے باہر آ جائیں گے. لیکن اب تو الٹ ہو گیا نا, تو پھر عمران خان صاحب اب تو الٹ ہو جائے گا چوہان صاحب معاملہ. پہلے ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, اب جب انہوں نے گروپ بنا لیا ہے اور یہ گروپ برقرار رہے گا 2023 تک, تو یہ گروپ تلوار آپ کے اوپر لٹکا کے رکھے گا. یعنی کہ دوسروں کا تو احتساب ہو سکتا ہے, یہ آپ بھول جائیں کہ اب جہانگیر خان ترین کا آپ احتساب کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ لاکھ کہیں کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, لیکن کمپرومائز آپ کو کرنا پڑے گا. یہ گروپ پھر سر اٹھائے گا اگر آپ نے ترین صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کی. شہزاد بھائی اچھی بات ہے, احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی میری بھی, ٹھیک ہے جی, پارٹی کی بھی, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی جناب انڈیویجولی بھی, حکومت کی کلیکٹیولی بھی بالکل ہونی چاہیے. کسی نہ کسی انداز سے, چاہے وہ اپوزیشن کی صورت میں ہو, نون لیگ کی صورت میں ہو, پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو, یا اس گروپ کی صورت میں ہو, یا اس گروپ کی صورت میں ہو, اگر کوئی تلوار لٹکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ڈر کے کوئی منسٹر, کوئی وزیر اعلیٰ اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے تو دینی چاہیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. فیاض صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے معاملات طے پا گئے تو اس میں فواد چودھری صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. فواد چودھری صاحب کی ٹاسک تھی کہ ان گروپ کے ساتھ مذاکرات کریں, ترین صاحب کے ساتھ مذاکرات کریں. آج بھی وہ لاہور میں تھے اور جب انہوں نے پریسر کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ معاملات ہمارے حل ہو چکے ہیں. تو پنجاب حکومت کو گرانے سے بچا لیا ہے فواد چودھری صاحب نے, مذاکرات ان کی نگرانی میں کامیاب ہو گئے ہیں. وہی فواد چودھری صاحب جن کے بارے میں جب پہلے آپ بات کرتے تھے, وہ کوئی پنجاب کے حوالے سے بات کرتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. وہی فواد چودھری صاحب آج جو ہے پنجاب حکومت کو گرنے سے بچانے میں کامیاب ہو گئے. آپ نے بھی نہیں آنا, ٹھیک ہے نا شہزاد, باز آپ نے بھی نہیں آنا, لیکن اسی بھی بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. اور پٹواری دا محاورہ ہے کہ باڑیاں تے وکی گئی ہیں پر قانونیاں سیاڑی گئے ہیں. قانون کافی کچھ ہم اب سیکھ چکے ہیں, آپ کی باتوں میں میں آنے والا نہیں ہوں. میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ فواد چودھری ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے, فواد چودھری ایک باصلاحیت منسٹر ہے, فواد چودھری ایک باصلاحیت انسان ہے. تھوڑا سا وہ ڈیٹریکٹ نہ کریں اپنے آپ کو,
تو بالکل اگر آپ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں آج کا تو جناب میں 1000% کریڈٹ دیتا ہوں فواد چودھری کو کہ اس نے پنجاب حکومت گرانے سے بچا لی، کیونکہ اس کا فرض بنتا تھا. وہ پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کا ویل وشر ہے، اور جو بھی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا ویل وشر ہوگا وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سر تن من دھن سب کچھ لگائے گا. تو ایک چوہان صاحب ہیں، نذیر چوہان، ان کو 2 دن پہلے کال آیا اور کہا کہ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. تو آپ میں یہ جو تبدیلی آئی ہے کہ دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ باصلاحیت ہے، تو یہ جو چوہان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کا سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ ہو گیا ہے؟ دیکھو ایک بات کلیئر سن لو، ابھی کی بات نہیں ہے. میں نے عید کے اوپر، اس عید پہ میں نے 8 ٹی وی چینل میں شو کیے، اس میں 3 ٹی وی چینل والوں نے مجھ سے پرسنلی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے پوچھا. پھر اس سے پہلے پچھلے 8 ماہ کے اندر کم از کم 5 یا 6 دفعہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ فواد چودھری کمپیٹنٹ آدمی ہے، فواد چودھری ایک کمپیٹنٹ منسٹر ہے، لیکن بعض دفعہ جب وہ ڈیویٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے، وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی سمجھ لیا. لیکن چوہان صاحب ابھی آپ نے کہا نا کہ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، ہمیشہ بھلا سوچنا ہوتا ہے. چوہان صاحب آپ نے کہا نا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اس لیے میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا، تو اس لیے میں پوچھا ہوں یہ سکھانے والا کون تھا، یہ کس نے اپڈیٹ کیا ہے سافٹ ویئر آپ کا؟ وقت سکھا دیتا ہے نا. دیکھو وقت سکھاتا ہے، بے رحم وقت سکھاتا ہے، بے رحم میڈیا سکھاتا ہے. صحیح ہے. وہ اطلاعات کے وزیر دوبارہ بن گئے وفاق میں، سمجھ آ جاتی ہے. ہاں کیونکہ وہ اب دوبارہ اطلاعات کے وزیر بن گئے اور آپ سے اطلاعات کی وزارت لے لی گئی تھی، تو وقت نے بہت کچھ سکھا دیا آپ کو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں 2 دفعہ بنا ہوں، وہ دوسری دفعہ بنے، میں بھی 2 دفعہ بنا ہوں. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود